وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت کا مقصد تو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس عبادت سے ہٹ کے اگر میں کچھ اور کام بھی کر رہا ہوں میں اپنی زندگی کا مقصد پھر بھی نہیں پا رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کس پلیٹ فارم پہ چل رہی ہے اور میں کس طرف جا رہا ہوں، اور جس راستے میں چل رہا ہوں اس کے اندر کھڈے ہیں یا پھر وہ راستہ صحیح ہے، اسے کچھ علم نہیں۔ تو یہاں پہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس راستے میں چلنے کا انسان کو فائدہ نہیں ہے۔ انسان اس راستے پہ اپنی زندگی کو نہ لگائے جس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کو واضح کیا ہے اور کہا ہے لوگوں حلال کو کھا دو حرام کو چھوڑو، اور کچھ چیزیں مشتبہات ہیں ان سے بچ جاؤ، اس لیے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اور انسان اس چیز میں پڑے پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف دو ہی دائرے رکھے ہیں، ایک حلال کا اور ایک حرام کا۔ حرام کا دائرہ اللہ رب العزت نے بڑا چھوٹا رکھا ہے اور حلال کا دائرہ اللہ رب العزت نے بڑا ہی وسیع کر دیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، قرآن نے کہا ہے لوگ یہ چیزیں جو ہیں حرام، یہ چیزیں حلال ہیں ان کو کھانا، اور یہ حرام ہے اس سے بچ جانا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے، پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ وَأَنفَقَ الشُّبْهَاتِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مشتبہ چیزیں جو ہیں ان سے بچ جاؤ۔ فَقَدْ وَقَعَ الشُّبْهَاتِ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ، وہ لوگوں مشتبہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ وہ مشتبہ چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اگر مشتبہ چیزوں سے بچو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ دِينِهِ وَعِرْضِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان چیزوں سے مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے دین کو بھی بچا لیتے ہیں اور اس انسان کی عزت کو بھی بچا لیتے ہیں۔